ऑफिस कैंटीन दोपहर के वक्फे में भी किसी रेलवे स्टेशन की तरह शोर से भरी हुई थी। चमचों की खनक, काफी मशीन की आवाज, हंसी के बिखरे हुए कहके, सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद थे। मगर कोने वाली मेज पर बैठी मिराल के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। इसके सामने रखी कॉफी ठंडी हो चुकी थी, झाग बैठ चुकी थी और वो खाली आंखों से प्याली के अंदर झांक रही थी जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। उंगलियां कप के किनारे को पकड़े कांप रही थी, होंठों पर बेनाम सी लकीर जमी थी। वो ऑफिस की कैंटीन में मौजूद जरूर थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कहीं और ही खोई हुई हो। चंद लम्हे बाद अचानक कुर्सी सड़की। इसने चौंक कर सर उठाया तो सिकंदर इसके सामने बैठ चुका था। इसकी आंखों में वही बेरहम चमक थी जिसे देखते ही मिराल के सीने में धड़कन तेज हो गई थी। वो फौरन उठ खड़ी हुई, कुर्सी पीछे को चिड़चिड़ाती हुई हटी, मगर अगले लम्हे इसकी हरकत जम गई। वो इसको देखते हुए निहायत सर्द लहजे में बोला, एक कदम में अगर आगे बढ़ाया ना। सिकंदर ने दांत पीसते हुए आहिस्तगी से कहा, आवाज में जहर घुला हुआ था। तो याद रखना, पूरे ऑफिस में तुम्हारी तस्वीर दिखा दूंगा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं कैसा हूं, इससे तुम्हारे हक में बेहतर है वापस अपनी जगह पर बैठ जाओ। मेरे इस रूप को मत उभारो जो तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा कर दे। मिराल के कदम जैसे फर्श में धंस गए थे, आंखें भरा गई थी। वो आहिस्ता से वापस बैठ गई थी। कैंटीन का शोर अचानक इसके लिए दौड़ की बाज़गश्त बन गया था। सिकंदर ने मेज पर कोहनी टिकाई और झुककर बोला, तो क्या सोच रहा है? मिल रही हो मुझसे होटल में या फिर मैं अपना काम दिखाऊं? मैं बार बार तुम्हें एक चीज के लिए नहीं बोल सकता। मैं असूलों के मामले में बहुत पक्का हूं। तुम बिला वजह मेरे गुस्से को आवाज दे रही हो। बेहतर होगा जल्द से जल्द फैसला कर लो। मिराल ने लड़ते हाथ जोड़े, आवाज टूटी हुई सी निकली, सिकंदर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो? मेरी कोई नामुनासिब तस्वीर नहीं है। तुम झूठी तस्वीर बनाकर मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूंगी, तुम मुझे इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। खुदा का खौफ करो, खुदा ने तुम्हें भी बहनों से नवाजा है। वो जहर भरी मुस्कुराहट के साथ हंसा। आज के दौर में झूठ और सच की कोई हैसियत ही नहीं, बस कंट्रोवर्सी सी चाहिए, बाकी सब खुद बन जाता है। इसने कंधे उचकाए, अब तुम्हारी मर्जी, जो फैसला करोगी मुझे मंजूर है। और रही बहनों की बात, वो इनका अपना नसीब है। अगर इनके साथ ये होगा तो ये इनका अपना मसला है, मेरा नहीं। मिराल की पलकों से आंसू बह निकले। इसने इर्द गिर्द देखा, कोई भी इस मेज की तरफ मतवज्जो नहीं था। सब अपनी अपनी बातों में गुम। वो सिकंदर की तरफ देखकर बोली, तुम कितने बुरे इंसान हो। तुम्हें अपनी बहनों के मुस्तकबिल का भी ख्याल नहीं है। कितने जालिम हो तुम। मैं बहुत शरीफ घर से हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, मामू के घर रहती हूँ। ऐसा मत करो प्लीज, मेरी जॉब चली जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैंने कभी तुमसे बात नहीं की, कभी बदतमीजी नहीं की। तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? अगर मैं तुमसे बदतमीजी करूं, तुम्हारे किसी मामले में अटकूं, तो मुझ पर इस तरह की तोहमत, ऐसे इल्जामात लगाते हुए अच्छे लगो। अपना बदला लो, लेकिन ना मैं कभी तुम्हारे रास्ते में आई, ना मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा किया। फिर तुम क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? खुदा के लिए मुझ पर रहम कर लो। मैं बहुत अच्छे घर से ताल्लुक रखती हूँ, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं अपना आप गुनहगार नहीं कर सकती, प्लीज। सिकंदर ने नजर चुराकर मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए बोला, लोगों को वजह नहीं चाहिए होती, कहानी चाहिए होती है। और अगर तुम इस तरह बिला फजूल की बातें करती रहोगी तो कहानियां बहुत बनेंगी। मिराल ने हिम्मत समेटी, मैं तुम्हारी HR से शिकायत कर दूंगी, बस बहुत हो गया। मैं और तुम्हारी मेहनत नहीं कर सकती, इंसान हूं। मैं कब तक तुम्हारी ऐसी बातें बर्दाश्त करूं? इसको अब रोना आ रहा था। इसका दिल चाह रहा था वो फूट फूट कर रोए, लेकिन इसने हालात ऐसे पैदा कर दिए थे कि वो रो भी नहीं सकती थी। मगर रोती सब लोग इनकी तरह मतवज्जो हो जाते। कई लोगों के मुंह से अपने लिए कई बातें सुन चुकी थी कि वो सिकंदर के साथ नजर आ रही है। इसके लिए यही एक बहुत बड़ी बदनामी थी। और अगर अब वो मजीद रो देती, लोग और बातें बनाते जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकती थी। जबकि दूसरी जानिब वो इसकी बात सुनकर अचानक सीधा होकर बैठ गया था। आंखें सट पड़ गई थी। वो इसको देखते हुए बोला, अगर तुमने मुंह खोला ना, इसने लफ्ज ब लफ्ज पर जोर दिया, तो सिर्फ ऑफिस नहीं पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। सोशल मीडिया बहुत बड़ा है मिराल, वहां आग लगते देर नहीं लगती, और एक लम्हा लगेगा तुम्हें बदनाम होने में। तुम्हारा घर, खानदान, तुम्हारा करियर लम्हे में बर्बाद कर सकता हूँ। इससे बेहतर है जो मैं कह रहा हूँ इस पर अमल करो। इसके कानों में साई साई होने लगी। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। वो उसको देखते हुए नरम लहजे में बोली, मेरे पास क्या रास्ता है? दिल खून के आंसू रो रहा था। पहले परेशानियां कम थी
जो अब एक नई परेशानी इसके दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। यह हफ्ता इसके लिए मौत जैसा था जो सामने बैठे दरिंदे ने बना दिया था। 2 दिन। सिकंदर ने घड़ी पर नजर डालकर कहा, सोच लो। वो खड़ा हुआ, कुर्सी पीछे की, मेज पर एक नजर डाली, जैसे फैसला सख्त कराओ। वक्त तेजी से गुजरता है, याद रखना। सिर्फ 2 दिन है तुम्हारे पास और इन 2 दिनों में मुझे जवाब चाहिए। अगर हाँ तो तुम आजाद हो और अगर नहीं तो याद रखना तुम इस दुनिया में जीने के काबिल भी नहीं रहोगी। फैसला तुम्हारा होगा। मैं जबरदस्ती का कायल नहीं हूं। वो पलटा और कैंटीन के शोर में गुम हो गया। मिराल वहीं बैठी रह गई। कॉफी की प्याली में अब सिर्फ तलखी थी। इसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आंसू खामोशी से उंगलियों के बीच से टपकने लगे थे। इर्द गिर्द दरिंदगी मामूल पर थी, कह के कदमों की चाप, मशीनों की आवाजें, मगर इस कोने में, इस मेज पर एक लड़की की दुनिया 2 दिन के अंदर सिमट चुकी थी। इसको शिद्दत से रोना आ रहा था, लेकिन हालात ऐसे थे वो रो नहीं सकती थी। कुछ देर तक वो सुन होकर बैठी रही और फिर कॉफी वहीं छोड़कर खामोशी से ऑफिस के अंदर चली गई। कुछ स्टाफ मेंबर इन्हें देखकर सरगोशी करने लगे थे। इसने कुछ बातें सुनी भी थी, मगर वो नजरअंदाज किया। आगे चलती आई, क्योंकि जानती थी कि अगर जवाब देगी तो अपनी बेइज्जती करवाएगी और इसमें मजीद जलालत सहने की हिम्मत नहीं थी। दूसरी जानिब ऑफिस टाइमिंग रूम में खामोशी एक बोझ की तरह ठहरी हुई थी। लंबी मेज के गिर्द रखी कुर्सियों पर अभी तक लोगों की मौजूदगी की गर्मी बाकी थी, मगर अब कमरा खाली हो चुका था। प्रोजेक्टर बंद था, स्क्रीन पर आखिरी स्लाइड का हल्का सा अक्स जमा हुआ था और शीशे की दीवार के पार ऑफिस की रोशनी मध्यम पड़ने लगी थी। मुबश्शिर साहब फाइल बंद करके मेज पर रखते हुए गहरी सांस लेकर कुर्सी से टेक लगाकर बैठे थे। सामने कबीर बैठा था। कोट की आस्तीनें जरा सी चढ़ी हुई, जबड़ा सख्त, आंखें किसी एक नुक्ते पर जमी हुई थी। इसको देखकर मालूम हो रहा था कि वो इन तमाम मामलात से बेजार लग रहा है। मुबश्शिर साहब ने बेटे को गौर से देखा और निहायत नरमी से बोले, क्या इरादा है तुम्हारा? आवाज में बाप की फिक्र साफ सुनाई देती थी। कम अज कम बच्चे की खातिर कुछ सोच लो। घर पर तुम बात नहीं करते, बैठते नहीं हो, बच्चे की तरफ देखते नहीं। कम अज कम जो मैं कह रहा हूं इस पर ध्यान तो दो। इस तरह वो बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम्हें यही सब करना था फिर इसे पैदा क्यों किया? कबीर ने पलकें झपकाई, लहजे में गैर जज्बाती संजीदगी थी। मैं आपसे 1000 बार कह चुका हूं मुझे इस मामले पर कोई बात नहीं करनी। मेरा एक ही फैसला है और मैं फैसला दे चुका हूं। वो निहायत सख्त लहजे में बोले, फिर तुमने अपना बेटा पैदा क्यों किया? अगर तुम्हें यही ड्रामा करना था तुमने अपनी जिंदगी के साथ साथ एक छोटे बच्चे की जिंदगी को भी बर्बाद किया होगा। कर लो शादी, तुम्हारा क्या जाएगा? वो निहायत सख्त बेजार लहजे में बोला, आपकी ये बातें मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करें। ये बात आप जहन में बैठा लें। आपको लग रहा होगा मुझे इस तरह से जलील करके आप मुझे शादी के लिए कायल कर लेंगे, तो ये ख्याल अपने जहन से निकाल दें। मेरा कोई इरादा नहीं है। एक दफा शादी की है, नतीजा देख चुका हूं। मुझे दूसरी बीवी नहीं चाहिए। मैं अकेले बहुत खुश हूं और अपनी जिंदगी में पुरसकून रहना चाहता हूं। एक नई मुसीबत अपने गले में नहीं डालना चाहता, इसलिए खुदा का वास्ते मुझे बख्श दें। मुबश्शिर साहब ने कुर्सी आगे खिसकाई। हर औरत एक जैसी नहीं होती कबीर, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? तुम्हारा बच्चा सिर्फ 2 महीने का है। कोई भी शख्स एक माँ के बगैर इसकी प्रॉपर देखभाल नहीं कर सकता। जरा अपनी औलाद के बारे में सोच लो। तुम खुद भी इसे नहीं देखते। मैं सिर्फ तुम्हारी औलाद की तरफ ध्यान देने का बोल रहा हूँ। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते मत करो, कम से कम इसका तो सोचो। कबीर ने हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट के साथ सर झटका। बच्चे पल जाते हैं, ये भी पल जाएगा। खुदा की मखलूक है, किसी भी तरह पल जाएगी। मेरे सर किसी भी जिम्मेदारी को डालने की जरूरत नहीं है और हाँ, आपको इतनी बातें करने की जरूरत नहीं। वो कुर्सी की पुश्त से सीधा होकर बोला, वैसे भी मैं सोच रहा हूँ कि इसे लेकर दुबई शिफ्ट हो जाऊं। वहां की कंपनी को नुकसान हो रहा है। मैं वहीं रहूंगा, बच्चा नैनी पाल लेगी और मैं कारोबार देख लूंगा। ना आप लोग इसे देखेंगे ना मुझे शादी के मशवरे देंगे। मैं बिन फजूल बातों से बहुत थक चुका हूँ। बाबा मुझे सुकून चाहिए। वो औरत जब से मेरी जिंदगी से गई है मेरी जिंदगी से सुकून भी चला गया। कभी आप शादी का बोल रहे होते हैं, कभी दादी। बस बहुत हो चुका है। मैं अब मजीद परेशानियां सर नहीं लेना चाहता। बच्चे कितनी फिक्र है तो आप देख लिया करें ना, मुझे मत परेशान करें। मुबश्शिर साहब की परेशानी पर बल पड़ गए। तुम बहुत पछताओगे। तुम अपने बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। बड़े होने के बाद वो तुम्हारी शक्ल तक देखने का रवादार नहीं रहेगा जैसा तुम इसके साथ कर रहे हो। कबीर ने मेज पर हथेली रखकर जरा जोर दिया। मैं इसका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं करा बाबा, मैं इसके मुस्तकबिल को संभाल रहा हूं। सौतेली माँ आकर इसके साथ पता नहीं क्या करे। मैं नहीं चाहता कोई भी दूसरी औरत मेरी औलाद को तकलीफ पहुंचाए। लम्हे भर के लिए इसके लहजे में फिक्र का अंसर छलकता था। कमरे में चंद लम्हे के लिए मुकम्मल खामोशी छा गई थी।
एसी की हल्की सी आवाज और दूर कहीं फोन की घंटी सुनाई दी। मुबश्शिर साहब ने आहिस्ता से पूछा, यानी तुम्हें इस बच्चे से मोहब्बत है? इन्हें इसके अंदाज पर खुशगवार हैरत हुई थी। कबीर की आंखों में एक लम्हे को कुछ हल्का सा लर्जा, जैसे कोई बंद दरवाजा चड़चड़ाया। वो खामोश रहा, फिर अचानक चेहरा सख्त हो गया और वो नफरत से बोला, मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। वो भी इस औरत का खून है जिसने मुझे बड़े पंडाल में जलील करवाया था। मेरे दोस्त को मुंतखब करके इसने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ा। क्या मोहब्बत करूं इसके खून से जो धोखेबाज हो? मुबश्शिर साहब के चेहरे पर दुख गहरा हो गया। कबीर, तुम अपने खून के बारे में बात कर रहे हो, वो तुम्हारी साबका बीवी का नहीं बल्कि तुम्हारा खून है। वो बात काटते हुए खड़ा हो गया। कुर्सी पीछे को जोर से हटी। बाबा, बेहतर होगा आप मेरे मामला से दूर रहें। ये शादी आपकी वजह से हुई थी और अब नतीजा आपके सामने है। मुझे बज़न मत करें। अगर मैं बज़न हो गया, खुदा की कसम मैं आपको अपना चेहरा दिखाने के लिए तरसा दूंगा। जितनी तकलीफ मैंने अकेले बर्दाश्त की है, मुझे अकेले ही इन मामलात को संभालने दें। आप दखल देकर मुझे मजीद टेंशन मत दें। इसने कोट सीधा किया, मेज पर पड़ी फाइल को देखे बगैर मुड़ा। दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम तेज थे, जैसे कमरे में एक लम्हा और रुकना भी इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। दरवाजा बंद हुआ तो मीटिंग रूम की खामोशी और गहरी हो गई। मुबश्शिर साहब वहीं बैठे रह गए। नजर शीशे की दीवार से बाहर फैले ऑफिस पर ठहर गई थी, मगर सोच कहीं और थी। एक दो माह के बच्चे पर, एक जिद्दी बाप और इस खाली कमरे में रह गई हुई बातों पर, जिनका वजन शायद आने वाले बरसों तक कम ना हो। रात का सन्नाटा इस छोटे से कमरे में किसी भारी कंबल की तरह फैला हुआ था। एक बल्ब की मध्यम रोशनी दीवारों पर कांपते हुए साए बना रही थी। वो बिस्तर के किनारे सिमटी बैठी थी, घुटने सीने से लगाए और सामने रखे लैपटॉप की स्क्रीन को खाली नजरों से घूर रही थी। स्क्रीन पर सिकंदर की चैट खुली हुई थी, नीले और सुरमई मैसेजेस की कितार जो एक के बाद एक इसके दिल पर वार कर रहे थे। तुम्हें मुझसे होटल में मिलना ही होगा, वरना तुम्हारी इज्जत दो कोड़ी की कर दूंगा। बेहतर होगा कुछ वक्त मेरे साथ गुजार लो, वरना तुम कहीं की नहीं रहोगी। मेरे साथ वक्त गुजारोगी तो बात हम दोनों के दरमियान रहेगी, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हारी नामुनासिब तस्वीर पर पूरा ऑफिस देखेगा। फिर सर कबीर और सर मुबश्शिर को तुम्हें लात मारकर निकाल देंगे। तुम्हारा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। इसकी उंगलियों कीबोर्ड पर कांपने लगी, आंसू स्क्रीन पर टपक कर धब्बे बना रहे थे। इसने बामुश्किल अल्फाज जोड़े, ऐसा मत करो, तुम क्यों मेरी जिंदगी में वबाले जान बन रहे हो। चंद सेकंड तक 3 नुक्ते चलते रहे, फिर एक आखिरी लाइन आई, खुदा हाफिज। चैट ऑफलाइन हो गई, कमरा जैसे मजीद तंग हो गया हो। इसने लैपटॉप बंद किया तो एक भारी आवाज के साथ इसकी हिम्मत भी बंद हो गई। वो बिस्तर पर झुक गई, चेहरा तकिए में छुपा लिया और फुट फुट कर रोने लगी। हिचकों में सांस अटकने लगी, जैसे सीना अंदर से फट जाएगा। जिंदगी में इसने बहुत दुख देखे थे, लेकिन ये दुख हर दुख पर हावी हो रहा था। इसने ये तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा रही थी कि आज इससे अपने माँ बाप जिंदा होते तो इनके साथ बैठकर इस मामले को डिस्कस कर लेती। लेकिन इनका इस दुनिया से चले जाना आज कई सालों बाद इससे बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। अचानक दरवाजा चिड़चिड़ाते हुए खुला। वो चौंक कर सीधी हो गई। दिल जोर से धड़का, आंसू पूछने का भी मौका नहीं मिला था। सामने नईम खड़ा था, इसके होंठों पर खबासत भरी मुस्कुराहट थी, आंखों में अजीब सी चमक। क्या हुए कजन? वो आहिस्ता मगर जहरीले अंदाज में बोला, इतने टसवे क्यों बहा रही हो? कोई पसंद आ गया क्या? बाबा को जाकर बताऊं? वो महज एक तरफ ही परेशानियों में मुब्तला नहीं थी, हर तरफ इसके लिए नई परेशानियां तैयार थी। न जाने क्यों इसे अपनी खूबसूरती कभी कभी अपनी दुश्मनी लगती थी। वो घबरा कर खड़ी हुई, आवाज में कपकपाहट थी, मगर लहजा मजबूत बनाने की कोशिश की। नहीं भाई, मैंने आपको कितनी दफा समझाया, मेरे कमरे में आने से पहले एक दफा दस्तक दिया करें। ये किसी लड़के का नहीं, एक लड़की का काम है। आपको अदब करना चाहिए। इसने अपने आप पर बहुत मुश्किल से काबू पाया था। नईम के चेहरे की मुस्कुराहट फैल गई, मगर आंखें सख्त हो गई। क्यों करूं अदब? वो एक कदम आगे बढ़ा। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, मेरे बाप का है। यहाँ रहने तो हमारे असूलों के मुताबिक रहना होगा। मेरी मर्जी, मैं किसी के भी कमरे में किसी वक्त आ सकता हूँ। तुम कोई नहीं होती मुझे रोकने टोकने वाली, समझ आई? वो बोलना चाहती थी, मगर अल्फाज गले में अटक गए थे। नईम ने बात जारी रखी, आवाज अब धमकी में बदल चुकी थी। और एक बात अपने दिमाग में बिठा लो, अगर मुझे तुम्हारी तरफ से कोई उल्टी सीधी खबर मिली कि तुमने किसी को पसंद किया या किसी के साथ नजर आ गई, तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। हमारी इज्जत पर हर्फ नहीं आना चाहिए, तुम्हें जिंदा रहने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इसकी टांगों से जैसे जान निकल गई। वो दीवार का सहारा लेकर खड़ी रही, आंखें खौफ से फैल गई थी। नईम ने सर्द हंसी हंसते हुए आखिरी बार किया, और आइंदा मुझे भाई मत कहना, तुम्हारा शौहर बनूंगा मैं, समझ आए?
اگر تم نے میرے خلاف جانے کی جرت بھی کی تو اس گھر میں رہنا تو کیا اس گھر کو دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، سمجھ آئی؟ وہ جواب دینے کے لیے منہ کھول رہی تھی کہ نعیم نے دروازہ زور سے مارا اور باہر نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کمرے میں گونجی اور خاموشی پھر سے چھا گئی، مگر ابھی خاموشی پہلے سے کئی زیادہ خوفناک تھی۔ ایک طرف سکندر کی بلیک میلنگ، دوسری طرف نعیم کی دھمکیاں آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ خود کو ایک ایسے پنجرے میں بند محسوس کر رہی تھی جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی مگر سانس لینا مشکل کر دیتی ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور اس کے اندھیرا صرف باہر نہیں اندر بھی پھیل چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ صبح کی روشنی آفس کے شیشے والی کھڑکیوں سے اندر آتی اتر رہی تھی۔ کمپیوٹرز آن ہو چکے تھے، کی بورڈ کی ہلکی ہلکی آوازیں، پرنٹر کی بنبناہٹ اور لوگوں کی دبی دبی باتیں ماحول کو مصروف مگر منظم بنا رہی تھی۔ وہ اپنی ٹیبل پر سیدھی بیٹھی تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کھلے ڈیٹا میں گم انگلیاں تیزی سے چل رہی تھی مگر ذہن کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ رات کے خوف ابھی پوری طرح اترے نہیں تھے۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی اور چہرے پر غیر محسوس تھکن چھلک رہی تھی۔ اس لمحے پی این آ کر رکا، آواز میں پورا ادب تھا۔ بہرحال آپ کو سر کبیر نے اپنے روم میں بلایا۔ بلو فائل کے ساتھ اس نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا۔ دل ایک لمحے کو بیٹھ سا گیا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہیں آئے۔ فائل اٹھائی، کرسی پیچھے کی اور پرسکون قدموں سے کوریڈور کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شیشے کے دروازے کے باہر رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آئیے۔ اندر داخل ہوئی تو سامنے سر کبیر میز پر جھکے کام کر رہے تھے، فائلوں کا ڈھیر، لیپ ٹاپ اور کافی کا آدھا بھرا مگ، سب کچھ ترتیب میں تھا۔ السلام علیکم سر، اس نے آہستہ سے کہا اور فائل آگے بڑھاتے ہوئے بولی، اس میں موجود تمام غلطیوں کو میں نے درست کر دیا، آپ دیکھ لیں، امید کرتی ہوں ویسا دوبارہ نہیں ہوگا۔ کبیر نے فائل لی، چند سوال پلٹے، کمرے میں خاموشی چھا گئی، اس کی نظر ہر لائن پر ٹھہرتی، قلم سے نشان لگاتا رہا، چند لمحوں بعد فائل بند کی۔ ٹھیک ہے، اب کوئی غلطی نہیں ہے، پھر نظریں اٹھا کر سرد لہجے میں بولا، اور آئندہ بھی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ اپنا بندوبست خود کر سکتی ہیں۔ میں اتنے کام چور اور لاپرواہی امپلائی کے ساتھ کمپنی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ فوراً نظریں جھکا گئی۔ سوری سر، سکندر نے اس کو اتنا پریشان کیا ہوا تھا کہ کام میں بھی وہ ٹھیک طرح دھیان نہیں لگا پا رہی تھی۔ کبیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور ایک بات بتائیے محترمہ، آپ مسٹر سکندر کے ساتھ اتنی نظر کیوں آتی ہیں؟ آواز میں سختی بڑھ گئی۔ یہ آفس ہے اور مجھے اپنے آفس کی ریپوٹیشن کا بہت خیال ہے۔ آپ کی وجہ سے یہاں کا ماحول اگر ذرا سا بھی ڈسٹرب ہوا تو میں 2 منٹ میں آپ کی چھٹی کر دوں گا، سمجھ آئی؟ میں مزید ڈرامے بازی برداشت نہیں کروں گا۔ اس کے دل پر جیسے کسی نے زور سے گرفت ڈال دی ہو۔ ایک لمحے کو لگا کہ وہ سب کچھ بتا دے گی، سکندر کی دھمکیاں، بلیک میلنگ، اپنی بے بسی، مگر زبان جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ اس نے صرف سر ہلا دیا۔ جی سر، کبیر کچھ اور کہنے والے تھے کہ میز پر رکھا موبائل زور سے بج اٹھا۔ اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، سر آپ فوراً سٹی ہاسپٹل پہنچے، آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، ہم ارجنٹ اسے وہاں لے کر جا رہے ہیں، اب جلدی پہنچ جائیں، گھر پر کوئی نہیں ہے۔ کبیر کا رنگ ایک دم اڑ گیا، وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا۔ میں آ رہا ہوں، بس میں آ رہا ہوں۔ کال ختم کرتے اس نے جلدی سے کوٹ اٹھایا، فائلیں ایک طرف رکھی، وہ بے ساختہ بول پڑی۔ آواز میں ہمدردی تھی، سر کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ اس کے انداز سے سمجھ آ گیا معاملہ کافی پریشانی والا ہے، اس لیے پوچھے بغیر وہ نہیں رہ پائی تھی۔ کبیر نے سانس سنبھالتے ہوئے کہا، میں مس میرال، کیا آپ میرے ساتھ چل سکتی ہیں؟ میرے بچے کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے آپ کی مدد درکار ہے، میری دادی، میرے بابا کوئی گھر پر نہیں ہے، سب آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے ہیں، مجھے فی الحال کسی کی مدد درکار ہے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر مضبوط لہجے میں بولی، جی سر میں چل لوں گی، آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہوگا، آپ حوصلہ رکھیں۔ مگر وہ کیسے حوصلہ رکھ سکتا تھا؟ اس بچے سے لاکھ نفرت جتاتے مگر وہ اس کی اولاد تھی، اس کے جسم کا حصہ، وہ کبھی بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتا تھا۔ چند منٹوں میں وہ دونوں تیزی سے آفس سے نکلے، پارکنگ میں گاڑی کا دروازہ بند ہوا، انجن سٹارٹ ہوا اور گاڑی ہسپتال کی سمت دوڑ پڑی۔ صبح کی معصوب سڑکیں پیچھے چھوٹ رہی تھیں اور اس کے دل میں پہلی بار رات کے اندھیرے کے بعد ایک عجیب سی حرکت پیدا ہوئی جسے تقدیر نے اچانک کوئی نیا موڑ لے لیا ہو۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں ہسپتال پہنچ گئے تھے، وہاں جاتے اس کو اطلاع مل چکی تھی، اس کے بچے کو ایمرجنسی میں لے کر گئے ہیں۔ ہسپتال کا کوریڈور جراثیم کش، دوا کی تیز بو اور سفید روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ دیوار کے ساتھ لگی بینچوں پر چند لوگ سر جھکائے بیٹھے تھے، کہیں دور کسی بچے کے رونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ دونوں دروازے کے باہر کھڑے تھے، کبیر بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، انگلیاں بے چینی سے آپس میں الجھتی اور میرال چند قدم کے فاصلے پر خاموشی سے وارڈ کے دروازے کو تک رہی تھی۔ میں بھی ٹینشن ہو رہی تھی، لوگوں کے منہ سے اس نے کبیر کی تمام تکلیفیں سنی تھی، ایک بن ماں کے بچے کا درد وہ بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی۔
اس نے بھی بن ماں باپ کی پرورش پائی تھی، وہ جانتی تھی یہ لمحہ ایک بچے کے لیے کیسا ہوتا ہے۔ اسے کبیر سے زیادہ اس بچے کے لیے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میرال نے ہلکی آواز میں کہا، سر آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت مہربان ہے، آپ کی اولاد محفوظ ہوگی۔ کبیر نے سر اٹھایا، آنکھوں میں اضطراب صاف تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر کوئی واضح جواب نہیں دے رہے۔ اس کی آواز بھرا گئی، وہ واقعی ٹھیک ہو جائے گا نا؟ پہلی بار اسے تکلیف ہو رہی تھی، دل درد سے پھٹ رہا تھا، اسے کھونے کا احساس اس کی روح کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اسے واقعی اب احساس ہوا تھا کہ اگر اس بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ بھی جی نہیں پائے گا۔ میرال نے پختگی سے سر ہاں میں ہلایا، پھر خاموش ہو کر وہ بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئی۔ ان کی گود میں ایک ننھا سا بچہ تھا، سفید کمبل میں لپٹا ہوا، چہرہ پیلا مگر سانس ہموار۔ دونوں ایک ساتھ آگے بڑھے۔ ڈاکٹر نے نظر اٹھا کر میرال کی طرف دیکھا اور بچے کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولی، دیکھیں آپ ماں ہیں، آپ کو بچے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس عمر میں بہت سی ضروریات ہوتی ہیں، کپڑے وقت پر بدلنا، صفائی، ماحول۔ اس طرح لاپرواہی ہوگی تو طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ اتنی چھوٹی عمر میں سینے کا خراب ہونا کوئی معمولی بات نہیں، آپ خیال نہیں رکھتی کیا؟ ڈاکٹر غلط فہمی کا شکار ہو چکی تھی، جس طرح وہ تڑپ کر آگے بڑھی تھی۔ اس انداز سے ایسا لگتا تھا کہ وہ ماں ہے۔ میرال کے قدم جیسے زمین میں گر گئے، چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ کبیر فوراً آگے بڑھا۔ ڈاکٹر آپ مجھے سیدھا مسئلہ بتائیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ اس نے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا، بچے کی طبیعت اس لیے خراب ہوئی ہے کہ اس سے باہر کا دودھ دیا جا رہا ہے جسے موافق نہیں آ رہا۔ میں نے جو فارمولا لکھ کر دیا سب سے پہلے وہ دیں، دوسرا صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ بچے جتنے صاف ستھرے رہتے ہیں اتنے جلدی بہتر ہوتے ہیں، اور یہ ذمہ داری عموماً ماں کی ہوتی ہے۔ میرال کی آنکھوں میں گھبراہٹ اتر آئی، وہ خاموشی سے سر ہلاتی رہی۔ ڈاکٹر نے چند مزید ہدایات دی، خوراک کے وقفے، کپڑوں کی تبدیلی، کمرے کی ہوا اور فائل کبیر کی طرف بڑھا دی۔ 2 دن بعد فالو اپ ہے، اگر سانس دوبارہ بھاری ہو تو فوراً لے آئیے گا، ذرا بھی دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر اندر چلی گئی۔ کوریڈور میں پھر وہی شور واپس آ گیا تھا۔ کبیر نے ایک لمحے بچے کو دیکھا، پھر میرال کی طرف متوجہ ہوا۔ میں معذرت چاہتا ہوں مس میرال، آپ کو میری وجہ سے زحمت کرنی پڑی۔ میرال نے نرم لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں سر۔ اس نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، آپ مجھے گھر لے چلیں، میں اسے سیٹ کر دوں گی۔ دودھ، کپڑے سب میرے ماموں کے بھی بچے ہیں، میں نے ان کا خیال رکھا ہے، مجھے بچوں کے معاملے میں تھوڑا علم ہے۔ کبیر نے گہری سانس لی، جیسے کندھوں سے بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو۔ اگر آپ ایسا کر لیں گی تو بہت مہربانی ہوگی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے انکار نہیں کر پایا تھا۔ فی الحال اسے اپنے بچے کی فکر تھی اور اس وقت وہ کسی کو بھی اہمیت دے سکتا تھا۔ وہ باہر کی طرف بڑھے، خود کار دروازے کھلے تو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اندر آیا۔ میرال نے بچے کو سنبھال کر تھاما، قدم محتاط تھے۔ کبیر نے گاڑی کی چابی گھمائی۔ پارکنگ سے نکلتے ہوئے اس نے آہستہ کہا، آج اگر آپ ساتھ نہیں ہوتی تو شاید میں گھبراہٹ میں غلط فیصلے کر بیٹھتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، واقعی اس کا احسان مند تھا۔ میرال نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے بس اتنا کہا، بچے کو سکون چاہیے سر، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹینشن نہیں لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت وہ سکندر نعیم ہر شخص کو بھول گئی تھی۔ اگر اسے کسی چیز کا خیال تھا تو گود میں موجود اس ننھے وجود کا جس کی ماں نہیں تھی۔ گاڑی ہسپتال سے دور ہوتی گئی اور کوریڈور کی سفید روشنی پیچھے رہ گئی۔ آگے ایک ذمہ داری بھرا راستہ منتظر تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ دونوں مشن پہنچ گئے۔ وہ اسے سیدھا اپنے بچے کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر داخل ہوتے ہی ہلکی نیلی روشنی اور اے سی کی ٹھنڈی ہوا نے استقبال دیا۔ دیواروں پر بچوں کی تصویریں تھیں، ایک طرف کھلونے ترتیب سے رکھے تھے اور درمیان میں ننھا سا جھولا رکھا تھا۔ میرال نے ایک نظر پورے کمرے پر ڈالی اور لاشعوری طور پر اپنے شال درست کی۔ سر، وہ فوراً بولی، آواز میں نرمی مگر اعتماد تھا، آپ لوگوں نے روم ٹیمپریچر حد سے زیادہ ٹھنڈا رکھا ہوا ہے۔ چھوٹے بچوں کا کمرہ جتنا نارمل رہے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ ابھی سردیوں کا آغاز ہے، اے سی بالکل بند کر دیں اور بالکل رفتار میں روم ہیٹر چلا دیں۔ بچوں کی پہلی سردی ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، ہر قیمت پر ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پہلی سردی میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے ورنہ بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کبیر نے بغیر کچھ کہے ریموٹ اٹھایا، اے سی بند کیا اور ہیٹر آن کر دیا۔ وہ خاموشی سے ہر بات نوٹ کر رہا تھا۔ میرال نے نہایت احتیاط سے بچے کو تھاما، اس کی گردن سنبھالی اور آرام سے جھولے میں لٹا دی۔ ننھے سے جسم نے جیسے سکون کی سانس لی ہو، وہ جھولے کے پاس رکھی بیڈنگ کو دیکھ کر رک گئی۔ اس کی چادر بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، یقیناً یہیں پر صفائی وغیرہ کی جاتی ہے، اس چادر کو فوراً چینج کروائیں۔ ملازمہ جو ساتھی کھڑی تھی فوراً آگے بڑھی، جی باجی ابھی بدلتی ہوں۔ اس نے تیزی سے ہاتھ چلایا تھا کیونکہ جانتی تھی کبیر کا اگر دماغ گھوم گیا
تو نوکری لمحے میں اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ میرال نے نظریں اٹھا کر پورے کمرے کا جائزہ لیا اور یہ پردے بھی ذرا بھاری ہونے چاہیے تاکہ ہوا کا براہ راست اثر نہ پڑے۔ اس طرح بچوں کے کمرے میں ہلکے پردے نہیں لگائے جاتے۔ مچھروں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تبھی بچوں کی صحت برقرار رہے گی۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ باقاعدہ ایک ماں کی طرح کبیر کو اور اس ملازمہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ ملازمہ جلدی جلدی اس کی ہدایات پر عمل کرنے لگی۔ کبیر ایک طرف کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، خاموش مگر پہلی بار مطمئن۔ وہ انجام لڑکی کتنے حق سے اس کے بیٹے کے کمرے میں کھڑی ایک ایک چیز کو ترتیب دے رہی تھی۔ اس وقت اگر کوئی اور لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہوتی تو وہ لمحہ لگاتا اس کو نکال باہر کرنے میں، لیکن آج پورا دن جتنا اس نے اس بچے کے حوالے سے اس کا ساتھ دیا تھا وہ کچھ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ میرال نے بچے کے کپڑوں کی طرف توجہ دی۔ سب سے پہلے یہ تمام کپڑے ہٹا دیں۔ اس عمر میں موٹے گرم کپڑے ضروری ہوتے ہیں۔ روز دن میں کم از کم 2 دفعہ کپڑے تبدیل کروائیں، خاص طور پر اگر پسینہ آ جائے، اور اگر پسینہ نہیں بھی آئے تب بھی اس کے کپڑے تبدیل ہوں گے۔ مجھے بچے کی صحت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ مڑی دودھ کی بوتل دکھائیں۔ مجھے انداز اب کڑک سے کڑک ہوتا جا رہا تھا۔ ملازمہ نے فوراً بوتلوں کا باکس آگے بڑھا دیا۔ میرال نے ایک ایک بوتل اٹھا کر غور سے دیکھی، نپل چیک کیے، صفائی پر نظر ڈالی۔ ان میں سے چھوٹی والی بوتل بہتر ہے، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس سے پہلے کہ گرم پانی میں اچھی طرح دھو لیں، پھر دودھ بنائیں۔ چمچ آدھا ڈالنا، زیادہ نہیں۔ پانی نیم گرم ہونا چاہیے کہ نہ زیادہ گرم نہ ٹھنڈا۔ اگر اس میں غلطی ہوئی تو بچے کا پیٹ کا نظام بھی خراب ہو سکتا ہے، جس سے اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ ملازمہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بالکل ویسے ہی کروں گی، جیسا آپ کہیں گی میڈم۔ میرال اب پیپر کی طرف متوجہ ہوئی، سائز، کوالٹی سب کچھ دیکھتی رہی۔ یہ ٹھیک ہے لیکن اسے دیر تک گیلا نہیں رہنے دیں۔ بچے کی جلد بہت نازک ہوتی ہے، اگر ریشز پڑ گئے تو بہت مشکل ہوتی ہے۔ بچوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ چند لمحوں بعد وہ سیدھی ہو کر کبیر کی طرف متوجہ ہوئی۔ دراصل سر، میرے ماموں کا سب سے چھوٹا بیٹا میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے، اس لیے مجھے ان چیزوں کا کوئی تجربہ ہے۔ امید ہے اگر آپ ان سب باتوں کا خیال رکھیں گی تو آپ کا بیٹا محفوظ رہے گا، لیکن اگر آپ اس طرح لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے تو آگے جا کر آپ کو نقصان اٹھانا ہوگا۔ بچوں کی پہلی سردی ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے جتنا بچوں کا خیال کیا جائے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ کبیر نے گہری سانس لی، جیسے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہو۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں مس میرال، آج آپ نے واقعی میری بہت مدد کی۔ میں بہت گھبرا گیا تھا، کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ واقعی پہلی بار کسی کا شکریہ ادا کرنے منہ سے کر رہا تھا، ورنہ جتنا خود صرف وہ تھا کسی کو شکریہ کہنا بھی وہ ایک احسان سمجھتا تھا۔ میرال کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ کوئی بات نہیں سر، سنگل پیرنٹ ہونا کسی گناہ سے کم نہیں ہوتا، میں آپ کی تکلیف سمجھ سکتی ہوں۔ وہ ایک لمحہ رکی، پھر نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولی، لیکن اس چھوٹے بچے کی تکلیف میں بھی سمجھ سکتی ہوں۔ وہ جھجکی پھر صاف گوئی سے کہا، اگر اجازت ہو تو ایک مشورہ دوں؟ اس نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مزید بولی، سر مبشر آپ سے بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو ایک اچھی لڑکی سے شادی کر لینی چاہیے جو آپ کو اور آپ کے بچے کو سنبھال سکے۔ معذرت چاہتی ہوں، یہ بہت پرسنل بات ہے، مگر یہ آپ کے اور آپ کی اولاد کے حق میں بہتر ہوگا۔ کبیر خاموش رہا، اس کی نظریں جھولے میں سوئے بچے پر جم گئی۔ کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ نہیں ملے، آخرکار اس نے بس سر ہلا دیا۔ میرال نے گھڑی کی طرف دیکھا، میں اب چلنا چاہتی ہوں، کافی دیر ہو چکی ہے۔ کبیر نے آہستہ سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، پلٹ کر آخری نظر کمرے پر ڈالی، پھر نرم لہجے میں بولی، خدا حافظ۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی رہ گئی، مگر اس خاموشی میں اب خوف نہیں، ذمہ داری کی گونج تھی۔ کبیر جھولے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ننھے وجود کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں پہلی بار یہ احساس پوری شدت سے ابھرا کہ شاید وہ واقعی اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اسے واقعی ایک ماں کی ضرورت ہے، اور نہ جانے کیوں اس موجودہ لڑکی نے اس کے جذبات کو پہلی بار ایک باپ کی حیثیت سے ابھار دیا تھا۔ اگلے دن آفس کچن میں کافی مشین کی مسلسل بنبناہٹ گونج رہی تھی۔ صبح کی مصروفیت کے بعد یہ جگہ نسبتاً خالی تھی۔ وہ کاؤنٹر کے سامنے کھڑی کپ میں کافی ڈال رہی تھی، بھاپ اٹھی ہوئی خوشبو کے ساتھ۔ دل کی گھبراہٹ بھی جیسے سانسوں میں اتر رہی تھی۔ راتوں کی بے خوابی اور پچھلے دنوں کے دباؤ نے اس کے کندھے جھکا دیے تھے۔ چمچ ہلاتے ہوئے اس کی نظر کپ پر جمی تھی کہ اچانک پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر مڑی، سامنے سکندر کھڑا تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ سکندر تیزی سے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ درد کی ایک لہر بازو سے دل تک اتر آئی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کل کبیر سر کے ساتھ ان کے گھر جانے کی؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم ان کے قریب ہو کر تم مجھے دھمکا دو گی، انہیں بتاؤ گی کہ میں تمہاری نامناسب تصاویر لے کر بیٹھا ہوں اور تمہیں بلیک میلنگ کر رہا ہوں۔
اس کی آنکھوں سے آنسو پھسل پڑے. وہ گھبراہٹ میں بولی, میرا ہاتھ چھوڑو سکندر, بدتمیزی مت کرو, کوئی آ جائے گا. تم کیوں میری ذات کا تماشا بنا رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ ہنسا, وہی بے رحم ہنسی. میں تم سے کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا, بس ایک رات کا ساتھ. میرے ساتھ ہوٹل چلو. اس نے اس کے بازو پر گرفت مزید سخت کی. میں تمہیں چھوڑ دوں گا, تمہاری تصویریں تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈیلیٹ کر دوں گا. اس کی آواز کام گئی. خدا کے لیے بس کرو. وہ مزید کچھ کہتا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس کا گریبان زور سے پکڑا. ایک جھٹکی کے ساتھ سکندر پیچھے کو لڑکھڑایا اور اگلے لمحے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر پڑا. دھماکے کی آواز کچن میں گونجی. میرال کے منہ سے گھبراہٹ میں ہلکی سی چیخ نکل گئی تھی. سامنے کبیر کھڑا تھا. اس کے چہرے پر غصہ صاف جھلک رہا تھا. اسے سکندر کا گریبان تھامے رکھا تھا. وہ دھاڑ کر بولا, تم کیا سمجھے تھے یہاں کام کرنے والی لڑکیوں کو ہراساں کرتے رہو گے اور مجھ تک تمہاری خبریں نہیں پہنچیں گی؟ سکندر ہکلاتے ہوئے سنبھلنے کی کوشش کرنے لگا. کبیر نے اسے جھٹکا دیا. تو مجھ پر پہلے ہی شک تھا. تمہاری وجہ سے عائشہ بھی نوکری چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب تم نے میرال کو ٹارگٹ کی ہے. اس کی آواز سختر ہو گئی. آج میں تمہارا دماغ ٹھیک کرتا ہوں. تمہارا کیریئر اب میں برباد کروں گا. سکندر گھبرا گیا. سر, میں نے کچھ نہیں کیا, یہ غلط لڑکی ہے. آپ اس پر بھروسہ مت کریں میرے پاس. اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے کبیر نے کوٹ تھپڑ اس کے منہ پر مارا. سکندر لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا. کبیر نے اسے دھکیلتے ہوئے کہا, 5 منٹ کے اندر اندر میرے آفس سے دفع ہو جاؤ. اگر 1 منٹ بھی زیادہ لگایا تو تمہارے ٹرمینیشن لیٹر پر ایسی باتیں درج کروں گا کہ کہیں تمہیں نوکری مل ہی نہیں پائے گی. جاؤ یہاں سے. اس کی دھاڑ اتنی شدید تھی کہ سکندر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. وہ تیزی سے کچن سے نکل گیا. قدموں کی آوازیں بھاگتے ہوئے دور ہوتی گئی تھی. کچن میں خاموشی لوٹ آئی, مگر اس خاموشی میں ابھی تک خوف لرز رہا تھا. میرال کا جسم کانپ رہا تھا. آنسو بے قابو ہو چکے تھے. کبیر نے گہری سانس لی, پھر اس کی طرف متوجہ ہوا. آواز پہلے کے مقابلے میں نرم تھی. ریلیکس کریں, وہ جا چکا ہے. اس نے وقفہ دیا. آپ میرے آفس میں چلیں, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. وہ کچھ بول نہیں سکی, بس سر جھکا کر کچن سے باہر نکل آئے. قدم لڑکھڑا رہے تھے. دل ابھی تک تیزی سے دھڑک رہا تھا. پیچھے کبیر بھی چند لمحے رکا, گہری سانس لے کر اپنے آپ کو سنبھالا, پھر اس کے پیچھے چل پڑا. اس ارادے کے ساتھ کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. آفس روم میں داخل ہوتے اس نے دروازہ آہستہ سے بند کیا. کمرے کی خاموشی میں اس کی سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی. سامنے صوفے پر وہ سر جھکائے بیٹھی تھی. کندھے ہلکے ہلکے لرز رہے تھے. آنسو گود میں گرے, ہاتھوں پر ٹپک رہے تھے. کبیر نے ایک لمحہ ٹھہر کر منظر کو دیکھا, پھر سیدھا واٹر ڈسپینسر کی طرف بڑھا. گلاس میں پانی بھرا اور اس کے قریب جا کر آہستگی سے بڑھا دیا. پانی پی لیجیے, اسے نرم لہجے میں کہا, اور وہ خود بھی صوفے کے کنارے بیٹھ گیا. یہ کیا معاشرہ ہے؟ اگر وہ آپ کو ہراساں کر رہا تھا تو آپ نے آفس میں کمپلین کیوں نہیں کی؟ HR کو بتا سکتی تھی, اپنے مینیجر سے بات کر سکتی تھی. آپ خاموش کیوں رہی؟ میرال نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس پکڑا, مگر نظر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی. وہ روتے روتے بولی, سر وہ مجھے بلیک میل کر رہا تھا. اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس میری نامناسب تصاویر ہیں جو اس نے ایڈٹ کیے ہیں. اگر میں نے آپ سے یا کسی سے بات کی تو وہ وائرل کر دے گا, میں بدنام ہو جاؤں گی. اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی. میرا کوئی نہیں ہے سر, میں اپنے ماموں کے گھر رہتی ہوں. کبیر نے گہری سانس لی, جیسے دل میں اٹھتا غصہ قابو میں لا رہا ہو. خیر آپ ریلیکس ہو جائیں, میں نے مینیجر سے بات کر لی ہے. وہ اسے سب کچھ ریکور کرے گا, تمام ڈیٹا, ہر چیز. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے گلاس کی طرف اشارہ کیا. پانی پیجیے محترمہ. وہ لبوں سے گلاس لگا کر چند گھونٹ پینے لگی. آنسو کچھ تھمے, سانس ذرا بحال ہوئی. کبیر اسے دیکھتا رہا, پھر ذرا جھجک کے ساتھ بولا, مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی ہے. اگر اجازت ہو تو یہ موقع محل شاید مناسب نہیں, مگر یہ بات کہنا ضروری ہے. اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا. کبیر چند لمحے خاموش رہا, جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو. پھر نظریں ملا کر بولا, کل آپ سے ملاقات کے بعد میں نے ایک فیصلہ کی ہے. میں نے سوچا کہ میں شادی کر لوں. اس کی آواز میں غیر معمولی سنجیدگی تھی. مجھے اپنے بچے کے لیے ماں اور اپنی بیوی چاہیے. اس نے توقف کیا. آپ ان سے شادی کریں گے؟ میرال چونک گئی, آنکھیں اٹھی حیرت اور خوف کے ساتھ. سر آپ کیا بول رہے ہیں؟ وہ پرسکون رہا. میں جانتا ہوں مس میرال آپ کی زندگی کیسی ہے, مجھے علم ہے. کل رات ہی میں نے آپ کے بارے میں سب معلوم کر لیا تھا. آپ کی زندگی میں جو مسائل چل رہے ہیں مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو پروٹیکٹ کروں گا, ان سب سے دور کر دوں گا. آپ کے ماموں سے بات کر لوں گا. اگر آپ کہیں تو ہم آج نکاح بھی کر سکتے ہیں. کمرے میں گھڑی کی ٹک ٹک صاف سنائی دینے لگی. میرال خاموش رہی. ذہن میں نعیم کا چہرہ ابھرا, دھمکیاں, بے ادبی, خوف, پھر سکندر کی بلیک میلنگ. اس نے کبیر کو دیکھا, پرسکون, باوقار, احترام کرنے والا.
دل نے ایک فیصلہ مانگ لیا تھا. وہ آہستہ سے بولی, سر میرے ماموں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسے نگاہیں جھکا لی. اگر آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نکاح کر سکتے ہیں تو کر لیں. کبیر نے چونک کر اسے دیکھا. آپ یقین سے کہہ رہی ہیں؟ وہ مضبوطی سے بولی. جی. پھر سچائی کے ساتھ اضافہ کیا, اگر آپ ماموں سے بات کریں گے تو وہ منع کر دیں گے. میری شادی نعیم سے کر دی جائے گی. میں وہ نہیں چاہتی. آواز میں درد تھا مگر فیصلہ واضح. کم از کم آپ میری عزت کرتے ہیں, پڑھا لکھا ہے. کبیر نے سر ہلایا. میں آپ کی عزت ہمیشہ کروں گا. اس نے کھڑے ہو کر فون نکالا. ہم سادہ نکاح کریں گے آج ہی. وہ اس کو کافی ٹائم سے جانتی تھی. اس نے فیصلہ لینے میں اس لیے دیر نہیں کی تھی. میرال نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی. آنسو بھر آئے مگر اس بار خوف کے نہیں, کسی حد تک اطمینان کے تھے. کمرے کی خاموشی میں ایک نئے فیصلے کی گونج بس چکی تھی جو اس کی زندگی کا رخ بدلنے والا تھا. رات کا سکوت فلیٹ کے اندر ایک خاص سنجیدگی گھول چکا تھا. لاؤنج کی لائٹس روشن تھیں. صوفوں پر مولوی صاحب اور 2 گواہ وقار سے بیٹھے تھے. میز پر نکاح نامہ رکھا تھا. دیوار پر گھڑی کے ٹک ٹک وقت کی بہاؤ کی یاد دہانی کروا رہی تھی. بیڈ روم میں مگر ایک اور ہی کیفیت تھی. وہ پلنگ کے کنارے خاموش بیٹھی تھی, ہاتھ آپس میں الجھے ہوئے, سانسیں ذرا بھاری. یہ فیصلہ زندگی بھر کا تھا اور وہ اسے آنکھیں بند کر کے نہیں لینا چاہتی تھی. دروازہ کھلا. کبیر اندر آیا. اس کی آواز پرسکون مگر سنجیدہ تھی. مولوی صاحب آ گئے ہیں, آئیے آپ نکاح کے لیے تیار ہو جائیں. وہ کھڑی ہوئی, 2 قدم آگے بڑھی, پھر رک گئی. نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی, لیکن میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد ہی نکاح کروں گی. کبیر نے بغیر کسی ناگواری کے سر ہلایا. جی پوچھے, میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. وہ چند لمحے خاموش رہی جیسے ہمت جمع کر رہی ہو. پھر دھیمے مگر واضح لہجے میں بولی, آپ نے اپنی پہلی بیوی کو کیوں چھوڑا؟ میں سچ جاننا چاہتی ہوں. یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے, میں اس طرح نہیں لے سکتی. کبیر کی نگاہ ایک لمحے کو جھک گئی. کمرے میں خاموشی پھیل گئی. پھر اس نے آہستہ سے کہا, ہماری طلاق شادی کے 3 مہینے بعد ہی ہونے والی تھی. وہ میرے دوست کو پسند کرتی تھی. اس نے سانس لیا, پھر پتہ چلا وہ حاملہ ہے اور ڈی این اے رپورٹ کے مطابق بچہ میرا تھا, اس لیے میں نے بچے کے ہونے کا انتظار کیا. وہ رکا, پھر بات آگے بڑھائی. جب اس نے میرا بچہ میرے ہاتھ میں تھمایا, میں نے اسے طلاق دے دی. وہ اپنے راستے چلی گئی اور میں اپنے. میرا کسی بھی لڑکی سے دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ نہیں تھا. میں ہر رشتے کو دھوکہ سمجھنے لگا تھا. اسے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھی. آپ پر بھی بھروسہ نہیں تھا مگر میں جانتا ہوں آپ ایسی نہیں ہوں گی. مجھے اپنے بچے کے لیے ماں چاہیے اور اپنے گھر کے لیے ایک عورت, یعنی مجھے میری بیوی چاہیے. وہ خاموشی سے سنتی رہی, پھر آہستہ سے بولی, آپ کے بچے کا نام کیا ہے؟ کب سے بچہ بچہ سن رہی تھی. کبیر ایک لمحے کے لیے ساکت رہا, پھر سر جھکا کر بولا, میں نے اس کا نام نہیں رکھا. اس عورت نے مجھے اتنی نفرت میں دھکیل دیا کہ میں اپنے بچے پر بھی دھیان نہیں دے پایا. اس کی آواز میں نرمی آ گئی. کل اسے کھونے کا احساس میری روح کو جھنجھوڑ گیا. اب میں بدل رہا ہوں. اس نے ہمت کر کے کہا, اب میں اس کی ماں بن رہی ہوں, تو کیا میں اس کا نام رکھ سکتی ہوں؟ کبیر نے فوراً سر ہلایا. جی. اس کے چہرے پر ہلکی سی روشنی آئی. ہم اس کا نام عبداللہ رکھیں گے. مجھے یہ نام بہت پسند ہے, بہت معصوم سا نام ہے. کبیر نے خاموشی سے سر ہلا دیا. اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا. آئیے. وہ دونوں لاؤنج میں آئے. بیٹھتے مولوی صاحب نے رسمی اجازت لی. نکاح نامہ کھولا. فضا میں ایک ٹھہراؤ تھا, جیسے ہر لفظ وزن رکھتا ہو. مولوی صاحب نے لڑکی کی طرف دیکھ کر واضح آواز میں کہا, میرال بنت فرید, آپ کا نکاح کبیر بن مبشر سے طے کیا جاتا ہے. مایا حق مہر. کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ اس نے گہری سانس لی, پھر مضبوط لہجے میں کہا, قبول ہے. مولوی صاحب نے دوبارہ سوال دہرایا. اس بار اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی. قبول ہے. تیسری بار بھی اس نے اسی اطمینان سے جواب دیا, قبول ہے. پھر مولوی صاحب کبیر کی طرف متوجہ ہوئے. کبیر بن مبشر, کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کبیر سیدھا بیٹھا, آواز سنجیدہ, لہجہ ذمہ داری سے بھرا ہوا. جی مجھے یہ نکاح قبول ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. کمرے میں آمین کی صدا گونجی. نکاح مکمل ہو چکا تھا. گواہوں نے دستخط کیے. ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ دی گئی. خاموش, سادہ مگر وزندار. مولوی صاحب نے دعا ختم کی تو کبیر نے ایک نظر اس کی طرف ڈالی. وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی مگر چہرے پر خوف کی بجائے ایک عجیب سا سکون تھا. اس رات کوئی شور نہیں تھا, کوئی جشن نہیں تھا, بس ایک فیصلہ تھا جو عزت, تحفظ اور ذمہ داری پر قائم ہوا تھا. اور اسی خاموشی میں ایک نئے گھر, ایک بچے کے نام اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا. وہ اس لیے سیدھا اپنے آبائی گھر آیا تھا. رات گہری ہو چکی تھی. گھر کے باہر لان کی لائٹس چل رہی تھی مگر اندر فضا میں ایک عجیب سا تناؤ معلق تھا. وہ اس لیے سیدھا اپنے گھر آیا. راستے بھر میں میرال خاموش رہی. اس نے اپنے ماموں کو اطلاع نہیں دی تھی, نہ کسی کو بتایا تھا کہ وہ نکاح کر چکی ہے. جن لوگوں نے عمر بھر اسے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک سے وصیت دی تھی, ان کو بتانا اسے ضروری نہیں لگا. یہ فیصلہ اس نے اپنی بقا کے لیے کیا تھا, ضد یا بغاوت کے لیے نہیں.
दरवाजा खोला, वो दोनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए तो सामने ही मुबश्शिर साहब और नूरजहां बेगम सोफों पर बैठे थे। जैसे इनकी नजर कबीर के साथ एक अजनबी लड़की पर पड़ी, दोनों के चेहरों पर बेवक्त हैरत फैल गई। लम्हा भर को कमरा साकित हो गया। मिराल ने आहिस्तगी से सलाम किया, नजरें झुकाए खड़ी रही। कबीर ने एक कदम आगे बढ़कर वासिया मगर पुरसकून लहजे में कहा, दादी, बाबा ये मिराल है, मैंने निकाह कर लिया, ये मेरे बच्चे की माँ है और इस घर की बहू है। इसे बात को घुमाया नहीं था, सीधा मुद्दे पर आया था। नूरजहां बेगम और मुबश्शिर साहब दोनों बेख्तियार अपनी जगह से खड़े हो गए। मुबश्शिर साहब की आवाज में सख्ती आ गई। ये क्या मजाक है कबीर, ये क्या हरकत की है तुमने? कबीर ने बगैर घबराए फौरन जवाब दिया, आपने तो कहा था शादी कर लो, मैंने शादी कर ली, क्या मैंने गलत किया? मुबश्शिर साहब ने तेज सांस ली। गलत नहीं, मगर हर काम के कुछ तौर तरीके होते हैं। तुम कोई आम इंसान नहीं हो कि यूं अचानक शादी कर लो बगैर हमें बताए। कबीर के लहजे में तलखी नहीं थी, सिर्फ थकन और पुख्तगी थी। पहले भी आपने बहुत सोच विचार की थी बाबा, नतीजा आपके सामने। इससे इस बार मैंने अपनी मर्जी की है। मुझे एहसास हो गया कि अब्दुल्ला का ख्याल मुझे रखना है। वो मेरा खून है, मेरे जिस्म का हिस्सा है और इसे माँ की जरूरत है। नूरजहां बेगम ने चौंक कर पूछा, नाम सोच लिया तुमने? मिराल ने बेख्तियार कबीर की तरफ देखा। इससे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने वाकई वही नाम रखा है जो उसने कहा था। कबीर ने अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहा, जी, इसकी माँ ने रखा है, इसका नाम अब्दुल्ला है। नूरजहां बेगम चंद लम्हे खामोश रही। इनकी नजर कभी मिराल पर जाती, कभी कबीर पर। तुमने सब कुछ खुद ही तय कर लिया? कबीर ने सर हिलाया, जी दादी, और अब हम दोनों इसका ख्याल रखेंगे। मैंने आपको इत्ला देना जरूरी समझा, इसलिए बता दिया। फिर इसने मुबश्शिर साहब की तरफ देखकर साफ कहा, और हाँ बाबा, अगर शोर शराबा करना है तो वलीमे पर कर लीजिएगा, अभी फिलहाल कुछ नहीं। मुबश्शिर साहब के चेहरे पर गुस्सा और बेबसी एक साथ उभर आए, मगर वो कुछ बोल नहीं सके। शायद पहली बार इन्हें अंदाजा हुआ कि इनका बेटा फैसला खुद करता है और इस फैसले के पीछे जिम्मेदारी है, जिद नहीं। कबीर ने मिराल की तरफ इशारा किया, हम कमरे में जा रहे हैं। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। पीछे ड्राइंग रूम में खामोशी रह गई थी। नूरजहां बेगम सोफे पर बैठ गई, नजरें दरवाजे पर जमे थी। मुबश्शिर साहब खड़े के खड़े रह गए, जैसे अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हो कि इनके घर में एक नई बहू, एक नई माँ और एक नया रिश्ता खामोशी से दाखिल हो चुका है। और ऊपर कमरे में दाखिल होते हुए कबीर ने दरवाजा बंद किया। मिराल ने गहरी सांस ली थी। ये घर इसके लिए अजनबी था, मगर आज पहली बार इससे लगा कि शायद यहाँ इसे सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बल्कि कबूल भी किया जाएगा। खामोशी में एक नई जिंदगी ने आहिस्ता आहिस्ता सांस लेना शुरू कर दिया था। मिराल के सामने खड़ा हुआ और चंद लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, बेड पर बैठ जाओ, थोड़ी देर सस्ता लो, फिर हम बात करेंगे। मिराल ने नजरें झुकाई, मगर लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। नहीं, मैं ठीक हूँ, हम बैठते बात कर लेते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बेड पर बैठ गए। करीब करीब कुछ लम्हे खामोशी रही। कमरे में घड़ी के टिक टिक और बाहर से हल्की हवा के झोंके के साए महसूस हो रहे थे। कबीर ने पहली बार आंखें उठाकर इसे देखा और बोला, मैं थोड़ा हैरान हूँ मिराल, तुम तो काफी समझदार हो, पढ़ी लिखी हो। बेशक तुम्हारे घर का माहौल अजीब है, मगर तुमने अचानक मुझसे शादी क्यों की? सिर्फ एक दफा प्रपोज करने पर? मिराल ने सर हिलाया और कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से कहा, मैं सच कहूंगी तो आपको लगेगा कि ये अपना आप बड़ा करने के लिए बोल रही हूँ। कबीर बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, तुम बताओ। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोली, मैं बचपन में माँ बाप से महरूम हो गई थी, और फिर जब मैंने आपके बेटे यानी हमारे बेटे अब्दुल्ला को देखा तो मेरे दिल में इसके लिए एक ममता उभरी। मैंने भी बिन माँ की जिंदगी गुजारी और वो बच्चा भी मेरे दिल के करीब है, इसलिए मैंने हाँ की। कबीर ने इसकी तरफ झुककर इसका हाथ थाम लिया। इसकी नजरें मिराल की आंखों में जम गई। तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल जीत लिया है कि तुम्हें मेरे बेटे की कदर है। मैं वादा करता हूँ, अभी और इसी वक्त अपने बेटे की कसम खा कर कहता हूँ, तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूंगा। मिराल की आंखों में हल्की सी नमी आ गई, मगर वो लबों पर काबू रख रही थी। कबीर ने आहिस्ता से पूछा, तुम बतौर बीवी मेरी जिंदगी में शामिल होना चाहोगी? क्या आज की रात में तुम्हारे करीब आ सकता हूँ? कमरे में चंद लम्हे खामोशी रही। वो दिल की धड़कन सुन सकती थी और इसके पास बैठा शख्स भी शायद वो सब महसूस कर रहा था। फिर आहिस्ता से सर उठाया। हाँ, कबीर ने नरम लहजे में मुस्कुरा कर कहा, शुक्रिया मिराल, ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये वादा है। आज रात से हमें खानदान है, तुम, मैं और हमारा बेटा। उसने पलकें झुकाई और दिल की गहराई से सांस लिया, जैसे सारी तनाव और खौफ किसी लम्हे में कम हो गया हो। कमरे में हल्की रोशनी और खामोशी ने दोनों के दरमियान एक सुकून पैदा कर दिया था। कबीर ने आहिस्ता से इसे करीब खींचा और दोनों बेटे के नाम की मौजूदगी के साथ एक नई जिंदगी के लिए अपनी बाहों में सिमट गए थे। इसने अपने लिए जो फैसला लिया था वो इसकी दुरुस्त साबित हुआ था। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। 2 महीने बाद कमरे की फिजा में एक नरम रोशनी छाई हुई थी।
صبح کی دھوپ پردوں کے پار آہستہ آہستہ داخل ہو رہی تھی اور بیڈ پر ننھا سا عبداللہ اپنی معصوم ہنسی کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ وہ اپنی زبان میں چھوٹی چھوٹی آوازیں نکال رہا تھا، ہاتھ پیر ہلائے جا رہا تھا اور ہر حرکت میں نازکی اور کھیل کی لذت چھلک رہی تھی۔ میرال بھی بیڈ پر اس کے قریب بیٹھ گئی تھی۔ دونوں آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جیسے دنیا کا ہر سکون اسی لمحے میں چھپا ہو۔ میرال نے عبداللہ کے چھوٹے ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ دیکھو تمہاری انگلیاں کس قدر حرکت کر رہی ہیں۔ مما تمہارے ساتھ کھیلتی رہے اور تم بھی مما کے ساتھ ہنستے ہو۔ عبداللہ نے چھوٹی چھوٹی آوازیں نکالی اور اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میرال بھی ہنس پڑی اور کمرے میں خوشگوار سکون چھا گیا۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور کبیر اندر آیا۔ وہ دیکھ کر تھوڑا رکا اور پھر میرال کی طرف بڑھتے ہوئے مسکرایا۔ میرال نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ کبیر نے قریب آ کر اس کے ماتھے پر نرمی سے پیار کیا، پھر جھک کر اپنے بیٹے عبداللہ کو بھی چھوا، اس کے گال پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر دونوں کے درمیان ایک خاموش محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ کبیر نے آہستہ سے پوچھا، کیسا ہے یہ طبیعت؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ میرال نے اپنے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ابھی ماں زندہ ہے نا اس کی؟ کچھ نہیں ہو سکتا میرے لاڈلے کو۔ کبیر نے محبت بڑی نگاہوں سے اسے دیکھا اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہیں بتا نہیں سکتا میرال، تم نے سے 2 مہینوں میں میری زندگی میں کتنے رنگ بکھیر دیے۔ ان 2 مہینوں میں نے اپنی پوری دنیا جی لی ہے۔ ایسا لگتا ہے سب کچھ مکمل ہو گیا ہے۔ تم اتنی اچھی ہو، میں بتا نہیں سکتا۔ تم نے میری زندگی کی ہر کمی کو پورا کیا۔ تھینک یو سو مچ۔ میں تم سے بہت پیار کرنے لگا ہوں۔ وہ واقعی اس کی زندگی بدل چکی تھی، ایک زہریلے انسان کو زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ میرال نے اس کی باتیں سن کر اپنی آنکھوں میں چمک لی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور میں آپ سے کئی گنا زیادہ پیار کرنے لگی۔ آپ نے مجھے اتنی اچھی زندگی دی ہے، اتنا پیارا بیٹا دیا۔ میری زندگی بھی کسی معجزے سے کم نہیں رہی۔ اچانک سب کچھ بدل گیا اور یہ اتنا خوشنما بدلا کہ میں سمجھ نہیں پائی۔ کبیر قریب ہوا، اس کے ہاتھ پکڑ لی اور آہستہ سے سر ہلا کر کہا، میرال یہ سب تمہارا ہے، تمہارے پیار اور اعتماد کی وجہ سے میری زندگی کھل اٹھی ہے۔ تمہارے بغیر یہ سب اب ادھورا ہے۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے چپ رہے، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، اور پھر کبیر نے اسے اپنی گلے سے لگا لیا۔ میرال نے بھی اپنی باہوں میں سے سمیٹ لیا۔ ایک لمبی اور پرسکون سانس بھری۔ کمرے میں صرف ان کی دھڑکنیں، بچے کی ہنسی کی دھیمی آواز اور محبت کی نرم ہوا چل رہی تھی۔ کبیر نے اپنے بیٹے کو بھی قریب پکڑا اور تینوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ محبت، اعتماد اور سکون کی اس فضا میں وہ لمحے جیسے وقت کے بہاؤ سے الگ تھے۔